کیونکہ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف قرآن کریم کو مانیں گے۔ قرآن کریم کے علاوہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے الفاظ ہیں، آپ کے کلمات ہیں، آپ کے احکامات ہیں، اس کو ہم بالکل نہیں مانیں گے۔ ہمارے لیے حجیت، ہمارے لیے قابل عمل وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ شریعت کی وضاحت کرتا ہے۔ اللہ نے اب قرآن کو نازل فرمایا تو عموماً ایسا ہے کہ اس میں احکامات اللہ نے مجملاً بیان کیے ہیں، اختصار کے ساتھ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اب ان احکامات کی تفصیل کس نے بیان کرنی ہے؟ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کرنی ہے۔ اور یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی خواہش سے نہیں بولتے، جو ان کے دل میں بات آئی انہوں نے بول دی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، جس طرح قرآن کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اسی طرح حدیث بھی کتاب اللہ ہے۔ جس طرح قرآن کتاب اللہ ہے، اسی طرح حدیث بھی کتاب اللہ ہے۔ اگرچہ کچھ ان میں فرق پائے جاتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ ایسی وحی ہے جس کو وحی مطلوب کہتے ہیں، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وحی جو غیر مطلوب ہے وہ حدیث کو کہتے ہیں، یعنی حدیث کو غیر مطلوب وحی کہتے ہیں، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ فرق ہیں، لیکن پھر بھی جو حدیث ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن خالد الجہنی بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا من الاعراب اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشدک اللہ الا قضیت لی بکتاب اللہ۔ فرماتے ہیں دونوں صحابی کہ ایک بدوی صحابی، ایک اعرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انشدک اللہ الا قضیت لی بکتاب اللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں نا کسی پہ قسم ڈال دینا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ کس کے ساتھ؟ قضیت لی بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ آپ ہمارے درمیان کیا کریں گے؟ فیصلہ کریں گے۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فقال الخصم الآخر، دوسرا آدمی بھی آ گیا، مخالف فریق، وہو افقہ منہ، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ وہ جو دوسرا آدمی تھا وہ پہلے سے زیادہ فقیہ تھا، پہلے سے زیادہ سمجھدار تھا۔ اس نے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہی بات کی تو نعم فقضی بیننا بکتاب اللہ، ہاں میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ اب دونوں جھگڑے، دونوں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے کہ ہمارے درمیان کس سے فیصلہ کریں؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اب اور ساتھ میں یہ جو زیادہ فقیہ آدمی تھا جو بعد میں آیا تھا، اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے ساتھ میں اجازت مانگی کہ مجھے سارا واقعہ بیان کرنے کی اجازت بھی دے دیجیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا، قل، کہو، بیان کرو ہوا کیا ہے۔ قال، تو اس آدمی نے کہا، وہ جو زیادہ فقیہ تھا، کہ ان ابنی کان عزیفا علی ھذا فزنا بامرأتہ، کہ میرا بیٹا اس آدمی کے ہاں مزدور تھا تو میرے بیٹے نے اس آدمی کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا۔ یعنی یہ صحیح بخاری کی حدیث اور بڑا سنجیدہ معاملہ تھا۔ کیا کہا کہ میرا بیٹا اس آدمی کے ہاں مزدور تھا اور میرے بیٹے نے اس آدمی کی بیوی سے زنا کر لیا۔ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، کہ میرے بیٹے کو رجم کیا جائے گا، میرے بیٹے کو رجم کر دیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ حالانکہ یہ سزا اس کی بنتی نہیں تھی کیونکہ وہ کمارا تھا،
لیکن بتانے والا نے اس کو بتایا کہ تیرے بیٹے پر رجم ہے. تو وہ کہنے لگا جب مجھے رجم بتایا گیا میرے بیٹے کے حوالے سے فَفْدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، تو میں نے رجم کی بجائے میں نے فدیہ دے دیا. اور فدیہ کیا دیا؟ میں نے 100 بکریاں اور 1 لونڈی فدیہ دے دی. میں نے کہا میرے بیٹے کو رجم کرنا چھوڑ دو، اس کے بدلے میں فدیہ دے دیتا ہوں. اور فدیہ کیا دیا؟ 100 بکریاں اور 1 لونڈی یعنی دے دی. اب وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے اہل علم سے سوال کیا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے تو میں نے یہ کام کیا ہے کہ میں نے 100 بکریاں اور لونڈی دے دی. کہتے ہیں میں نے اہل علم سے سوال کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو میرا بیٹا ہے اس پہ 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، اور یہ جو آدمی ہے اس کی بدی پر رجم ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے. اب آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کریں کہ حکم کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا والذی نفسی بیدہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ، کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأقضین بینکما بکتاب اللہ، میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کروں گا. میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کس کے ساتھ کروں گا؟ کتاب اللہ کے ساتھ. اصل بتانا مقصد یہ ہے کہ حدیث بھی، اللہ کے رسول کا کلام بھی، آپ کے الفاظ بھی، آپ کی بات بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. تو کہنے لگے اللہ کے رسول کہ میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کروں گا. فرمایا الولیدۃ والغنم رد، کہ وہ جو تم نے 100 بکریاں دی ہیں اور وہ جو تم نے لونڈی فدیہ دی ہے وہ واپس کی جائے گی، وہ تجھے واپس ملے گی. اور ساتھ میں کیا کہا وَعَلَبْنِكَ جَلْدِ مِئَةٍ، اور تیرے بیٹے پر 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلا وطنی ہے. اور پھر ساتھ میں کہا اغدو، اپنے ایک صحابی رسول سے، اس کا نام تھا انیس، اسے کہتے کہ یا انیس، اے انیس اغدو الی امرأۃ ھذا، اس آدمی کی بیوی کے پاس کل جانا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَرْجَمْهَا، اگر وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لے تو اسے رجم کر دینا، سنسار کر دینا. اب انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اگلے دن اس عورت کی طرف گئے، اس سے جا کے سوال کیا اور اس سے پوچھا کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، کیا آپ نے اس فلاں لڑکے کے ساتھ زنا کیا ہے؟ اس نے اعتراف کر لیا. فاعترفت، حدیث کے الفاظ ہیں اس نے اعتراف کر لیا کہ ہاں میں نے کیا ہے. فرجمت، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس عورت کو کیا کر دیا گیا؟ سنسار کر دیا گیا، رجم کر دیا گیا، یعنی پتھر مار مار کے اس عورت کو مار دیا گیا. اب یہ جو واقعہ ہے اس میں آنے والوں نے کیا کہا تھا کہ ہمارے درمیان کس کے ساتھ فیصلہ کریں؟ کتاب اللہ کے ساتھ. اللہ کے رسول نے قسم کھا کے کہا کہ میں تم دونوں کے درمیان کیا کروں گا؟ کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کروں گا. اب مجھے بتاؤ پوری کتاب میں، قرآن آپ کھول کے دیکھ لیں، آپ کو یہ واقعہ پورے قرآن میں ملے گا نہیں. تو یہاں پھر کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ تو کتاب اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مراد ہے، حدیث رسول مراد ہے. کہ حدیث رسول بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ، ظاہر سی بات ہے ہم میں سے ہر بندہ ہی سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک ہے، وہاں اس کو طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں. تو ہمیں اس بات کا پہلے سے علم ہونا چاہیے کہ جس طرح قرآن اللہ کی کتاب ہے اسی طرح حدیث بھی اللہ کی کتاب ہے. جس طرح قرآن قابل عمل ہے، جس طرح قرآن قابل تقلید ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی قابل عمل اور قابل تقلید ہے اور نجات کا ذریعہ ہے. اور پھر میرے محترم بھائیوں، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر غور کریں، آپ کی سیرت پر غور کریں، تو ہمیں آپ کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں 4 طرح کے امور ملتے ہیں، 4 طرح کے احکامات ملتے ہیں. ہمیں 4 طرح کے احکامات ملتے ہیں اگر ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں. ان میں سب سے پہلا امور ہے تشریعی امور انہیں کہا جاتا ہے، یعنی ایسے امور جو باقاعدہ شریعت نے بتائے ہیں، جو انسان اپنی عقل سے، اپنی بصیرت سے، اپنی فہم سے سمجھ ہی نہیں سکتا. اس کی مثال کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا اور تقریباً 700 دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز پڑھنے کا
حکم دیا ہے۔ اب یہ نماز پڑھنے کا حکم تو آپ کو قرآن میں ملے گا، لیکن نمازیں ادا کرنی کیسی ہیں، کتنی نمازیں ادا کرنی ہیں، ان کے اوقات کیا ہیں، رکعتوں کی تعداد کیا ہے اور ترکیب کیا ہے، یہ آپ کو قرآن میں ملے گی نہیں۔ آپ کسی ایک بھی نماز کی جو رکعتیں ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ آپ کو قرآن سے نہیں مل سکتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں حج کرنے کا حکم دیا، پورا قرآن ڈھونڈ لیں آپ کو حج کا مکمل طریقہ قرآن سے نہیں ملے گا۔ زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، زکوٰۃ کو فرض کر دیا صاحب نصاب پر، لیکن زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کیسی دینی ہے، کس کس کی دینی ہے، کس پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ آپ کو نصاب، آپ کو طریقہ قرآن میں نہیں ملے گا زکوٰۃ کا طریقہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کے حوالے سے کہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی معاملات جو قاضی کے پاس چلے جائیں ان کے درمیان فیصلہ کیسے کرنا ہے، اللہ نے حکم تو دیا ہے، لیکن ان کے درمیان فیصلہ کرنا کیسے ہے، شہادتیں کا جو طریقہ ہے کہ جو گواہ ہوتے ہیں وہ کیسے ہونی چاہیے، کس طرح کے ہونی چاہیے، کتنے ہونے چاہیے، یہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، یہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ حدیث سے ملے گا۔ تو ان امور کو کہتے ہیں تشریعی امور، اور یہ وہ امور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کو اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ وہ امور ہیں کہ آپ جس مرضی سے مشورہ کریں وہ آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اب نماز فجر کی 2 رکعت پڑھنی ہے، آپ کسی سے مشورہ کریں، یار اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، مجھے کیسی نماز پڑھنی چاہیے، کتنی رکعت نماز پڑھنی چاہیے، کیا یہ مشورہ کسی سے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی صحابی اپنی عقل سے، اپنی بصیرت سے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جی ہم فجر کی 2 رکعتیں پڑھیں گے؟ کوئی صحابی اپنی عقل اور بصیرت سے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ہم ظہر کی 4 رکعتیں پڑھیں گے، عصر کی 4 پڑھیں گے؟ نہیں بتا سکتا۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام، حتیٰ کہ صحابی تو صحابی، خود اللہ کے رسول علیہ السلام بھی اپنی مرضی سے نہیں بتا سکتے کہ ہم نے فجر کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، ہم نے ظہر کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ تو یہ سارا کس نے بتایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، لیکن قرآن میں تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ ہمیں کہاں پہ ملے گا؟ حدیث میں ملے گا۔ یعنی میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں 4 قسم کے امور ملتے ہیں۔ ایک پہلا امور وہ ہے جس کو کہتے ہیں تشریعی امور، جو وحی الہی کے بغیر، اللہ کی طرف سے فرشتہ بھیجنے کے بغیر اس کو سمجھنا مشکل ہی نہیں ہے۔ وہ مشکل ہے، مطلب کوئی آدمی جتنی مرضی کوشش کرے اپنی طرف سے ان کو سمجھنے کی، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ دوسری چیز اسے کہتے ہیں تدبیری امور، یعنی وہ امور جو ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد ملیں گے، اسے کہتے ہیں تدبیری امور۔ دوسری قسم تدبیری امور وہ امور ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا بھی۔ اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثال ایسے ہے، مثلا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی نبوی زندگی میں غالباً 27 کے قریب جنگیں لڑی ہیں۔ پھر سریات جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی قیادت میں قافلے روانہ کیے، تقریباً 83 کے قریب یہ ساری جنگیں بنتی ہیں۔ 80 سے زائد جنگیں ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں لڑی گئیں، جن میں سے آپ بخود بنفس نفیس 26 سے 27 جنگوں میں شریک ہوئے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ سے مشورہ کرتے تھے کہ ہمیں جنگ کہاں لڑنی چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس سے لڑنی چاہیے، کیسے لڑنی چاہیے، کتنے لوگوں کو لے کے جانا چاہیے، پیچھے مدینے میں کس کو چھوڑ کے جانا چاہیے، میمنہ پہ کون ہو، میسرہ پہ کون ہو، آگے کون ہو، پیچھے کون ہو۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ سے کیا کرتے تھے؟ مشورہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر مشورے کے بعد اگر کوئی لغزش رہ جاتی، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے کیا کرتے تھے؟ یعنی جو پہلا تشریعی امور تھا وہ تو صرف اور صرف وحی کے ذریعے ہی سمجھا جاتا تھا۔ یعنی نماز کی رکعتیں کتنی پڑھنی ہے، زکوٰۃ کب ادا کرنی ہے، آپ نے فیصلے کیسے کرنے ہیں، حج کیسے ادا کرنا ہے، وہ شریعت کے بغیر، وحی کے بغیر اس کا سمجھنا تو مشکل ہے، ناممکن ہے بلکہ وحی کے بغیر۔ لیکن یہ وہ امور تھے تدبیری امور جن میں اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، اور مشورے کے بعد اگر کوئی لغزش رہ جاتی تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ بھی کیا کرتے تھے؟
اصلاح کیا کرتے تھے. اور اس کی بہت بڑی مثال غزوہ بدر کے جو قیدی تھے، جب 70 کے قریب کفار قریش مکہ قید ہوئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کیا کیا؟ مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. بعد نے کہا ان کو چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کے، اور بعد نے کہا انہیں قتل کر دیا جائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ انہیں کیا کیا جائے؟ قتل کر دیا جائے. جو جس کا قریبی ہے اس کو اس کے حوالے کیا جائے، تاکہ ہر کوئی اپنے قریبی کو قتل کرے اور اس کے ایمان کا پتہ چلے کہ اپنے قریبی کو وہ قتل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کیا تھا؟ کیا کیا جائے؟ قیدیوں کو قتل کر دیا جائے. ابوبکر صدیق ان کا مشورہ کیا تھا؟ کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ لیا، مسئلہ شرعی تھا، لیکن صحابہ سے مشورے کی اجازت اللہ نے دی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابوبکر صدیق کے مشورے پہ عمل کیا اور قیدیوں کو چھوڑ دیا. پھر اللہ نے قرآن نازل کر کے آپ علیہ السلام کی اصلاح فرمائی اور کیا کہا کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ قیدی آئیں اور وہ انہیں اپنی مرضی سے چھوڑ دے کہ وہ زمین میں قتل اور فساد کرتے پھرے. یعنی اللہ نے سورۃ انفال میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی تائید میں آیتیں نازل فرما لی کہ جو عمر کا فیصلہ تھا وہ صحیح تھا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے تھا. تو بتانے کا مقصد ہے یہ تدبیری امور ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے اصحاب سے مشورہ کرتے تھے. یہ بھی وحی ہی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہی ہوتے ہیں، لیکن اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے مشورہ کر سکتے ہیں. تیسرے امور اگر ہم جو غور کریں اللہ کے رسول کی سیرت پر جو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ آتے ہیں اجتہادی امور. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی مسئلے پر اجتہاد کیا ہو، جیسے علماء دین کرتے ہیں. اگر ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو نص موجود نہیں ہوتی، لیکن شرعی احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے. تو ایسے مسئلے، ایسے اجتہادات اللہ کے رسول علیہ السلام سے بھی ثابت ہے کہ کئی ایسے مسئلے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی تو نہیں تھی، لیکن آپ نے سابقہ وحی کی روشنی میں اجتہاد کیا اور صحابی کو مسئلہ بتایا. اس کی دلیل ایک عورت اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کے اس نے مسئلہ پوچھا ہے، اللہ کے رسول میرے باپ نے اپنے اوپر حج فرض کیا تھا، تو کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اجتہاد کیا. اجتہاد کیا کیا؟ کہا مجھے بتاؤ اگر آپ کے باپ پر قرضہ ہوتا تو کیا آپ اس کی طرف سے قرضہ ادا کرتی کہ نہ کرتی؟ اس نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، اگر میرے باپ پر قرضہ ہوتا تو میں اپنے باپ کی طرف سے ضرور ادا کرتی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس صحابیہ سے کہا پھر اللہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے حقوق کو پورا کیا جائے. تو حج ادا کرنا یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے بندے کے اوپر کہ بندہ حج کر کے اللہ کا حق ادا کرے. تو اللہ کے رسول نے اجتہاد کہاں سے کیا کہ اگر تیرے باپ پر قرض ہوتا تو ادا کرتی نا، تو اب تیرے باپ نے اگر حج اپنے اوپر فرض کیا ہے تو وہ بھی اپنے باپ کی طرف سے ادا کر. ہاں اجتہاد کرتے ہوئے بھی اللہ کے رسول اگر اجتہاد کریں اس میں بھی اگر کوئی ہلکی سی لغزش ہو جائے تو اللہ نے وحی کے ذریعے کیا کی؟ آپ علیہ السلام کی اصلاح فرمائی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آ کے اس نے سوال پوچھا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول اگر میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں یعنی شہید کر دیا جاؤں اور میں صبر کرنے والا بھی ہوں، یعنی اگر دوران جنگ مجھے کوئی تکلیف پہنچے، کوئی زخم لگے میں اس پر صبر بھی کروں اور پھر جہاد کرتے ہوئے میں اجر و ثواب کی نیت سے لڑوں، میرا مقصد صرف یہی ہو کہ میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے اور ثواب حاصل کرنا ہے، اور کہنے لگے کہ میں آگے بڑھنے والا ہوں اور میں پیٹھ دکھانے والا نہ ہوں، تو کیا میں بخشا جاؤں گا؟ یعنی جہاد کرتے ہوئے میں یہ 4 کام کروں. کون سے؟ پہلا صبر، دوسرا میری نیت کیا ہو کہ میں اجر و ثواب کی نیت سے جہاد کروں، تیسرا میں آگے بڑھنے والا ہوں، چوتھا میں پیٹھ دکھانے والا بھاگنے والوں میں سے نہ ہوں، اور پھر میں مارا جاؤں تو کیا مجھے معاف کر دیا جائے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا ہاں. حدیث کے الفاظ میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص واپس چلا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو واپس بلایا، فرمایا ہاں اگر تیرے اوپر قرض ہے
تو وہ معاف نہیں کیا جائے گا، مجھے ابھی جبریل علیہ السلام بتا کے گئے۔ یعنی اللہ کے رسول نے فیصلہ سنا دیا تھا کیا کہ ہاں تو بخشا جائے گا، تو جنت میں چلا جائے گا۔ آخر میں یہ بات نہیں بتائی اس صحابی کو، ترمیم نہیں کی، صرف کہا ہاں تو بخشا جائے گا کہ تو یہ 4 کام کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں مارا جائے، شہید کر دیا جائے، تو جنت میں جائے گا۔ ابھی وہ صحابی واپس مڑا تھا، جانے لگا، جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اصلاح کر دی، اور کیا کہا کہ اس صحابی کو ساتھ میں یہ کہہ دو کہ اگر تمہارے اوپر قرض ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ اس سے بتانا کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام اجتہادات بھی کیا کرتے تھے، آپ نے بہت زیادہ اجتہاد کیے ہیں، اور ان اجتہاد میں بھی اللہ کی وحی شامل ہوتی تھی کہ اگر آپ کے فیصلے میں ذرا سے بھی کوئی لغزش ہوتی یا کوئی کمی رہ جاتی یا کوئی بات بتانے کو رہ جاتی تو اللہ جبریل علیہ السلام کو نازل فرماتے اور کہتے ہیں حبیب آپ نے اس فلانی بات کو چھوڑ دیا، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام اس بات کو بتا دیا کرتے تھے۔ یہ 3 طرح کے امور، اور چوتھا امور ہے طبی امور۔ یعنی اگر ہم شریعت کا مطالعہ کریں تو ہمیں، میں نے بتایا تھا نا کہ اگر ہم شریعت کا مطالعہ کریں تو ہمیں 4 طرح کے امور ملتے ہیں۔ ایک وہ امور جس کو تشریعی امور کہتے ہیں، جس کو وحی کے بغیر ہم سمجھ بھی نہیں سکتے اور عمل بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری وہ تدبیری امور جس سے آپ اپنے ماتحت لوگوں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ تیسری آپ علیہ السلام کے اجتہادی فیصلے، اور چوتھی چیز ہے طبی امور، یعنی وہ امور جو انسان کے روزمرہ چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کھانا پینا، پہننا، رہائش اختیار کرنا، کاروبار کرنا، ان چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا ایک انسان، وہ جو انسان مرضی لباس پہنے، وہ کالا پہنے، وہ سفید پہنے، اسی طرح ایک انسان ہے وہ جو مرضی کھائے، دال کھائے، سبزی کھائے، گوشت کھائے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن یہ بھی ایسے امور ہیں طبی امور کہ اس میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی ہوئی ہے۔ مثلا اب کھانا کھانے والے کو اس چیز کا تو اختیار ہے کہ وہ جو مرضی کھائے، لیکن ساتھ میں وحی کے لیے کچھ اللہ نے احکامات نازل کیے وحی کے ذریعے۔ کیا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اب بائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتے، حالانکہ یہ طبی امور ہیں، انسان کے روزمرہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اس نے روزانہ کھانا کھانا ہے، روزانہ پانی پینا ہے، لیکن وہی یہاں پر بھی خاموش نہیں ہوئی، یہ ضرور کہہ دیا کہ جو مرضی کھا سکتے ہو، لیکن ساتھ میں کیا کہا؟ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے۔ یہ چیزیں ملتی ہیں کہ نہیں شریعت میں؟ بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے، اپنی پلیٹ کو صاف کرنا ہے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنی ہے۔ یہ ساری چیزیں شریعت نے ہمیں بتائی ہیں۔ لباس، کسی نے سفید پہنا ہوا ہے، کسی نے کالا پہنا ہوا ہے، کسی نے نیلا پہنا ہوا ہے، پہن لو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہاں پر بھی وحی خاموش نہیں ہے۔ وحی کا حکم لباس کے حوالے سے کیا ہے کہ جون سا مرضی لباس پہنو، لیکن جو ستر ہے اس کا ڈھانپا وہ ہونا ضروری ہے، یعنی وہ حصہ جسم کا اس پہ کپڑا ہونا لازمی ہے جس کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ یعنی مرد کا یہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ یہ کسی بھی دوسرے مرد کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہیے، ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ کسی بھی دوسرے مرد کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہیے، اور عورت تو مکمل طور پر اس کو باپردہ ہونا چاہیے، یعنی وہ بغیر پردے کے رہ ہی نہیں سکتی، باہر جا ہی نہیں سکتی بغیر پردے کے عورت، یعنی لباس جو مرضی پہنے، لیکن شریعت نے وحی نے کچھ حدیں ضرور لگائی ہیں۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ ستر کا، پردے کا ہونا ضروری ہے، دوسرا کوئی مرد ایسے کپڑے نہیں پہن سکتا جو عورتوں کے ساتھ ملتے جلتے میں ہوں، اور نہ ہی کوئی عورت کپڑا پہنتے ہوئے کسی مرد کے ساتھ جو ہے نا وہ متشابہ ہو سکتی ہے، یعنی وہ ایسا لباس پہن ہی نہیں سکتے مرد اور عورت جو مرد پہنے اور عورت جیسا لباس ہو، اور عورت مرد جیسا لباس پہنے، ایسا لباس پہننے سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ اسی طرح پھر میرے محترم بھائیوں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو، اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ساتھ میں اس چیز کا پابند کیا ہے کہ اچھی گفتگو کرنی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب حکم دیا گفتگو کا تو جیسے مرضی گفتگو کرو، ساتھ میں مرد کو پابند کر دیا ہے کہ اگر اپنی بیوی سے گفتگو کرنی ہے تو حسن اخلاق کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اچھی اور بہترین گفتگو کرنی ہے۔ بتانے کا مقصد ہے، یہ چاروں چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں وحی کی دخل اندازی نہ ہو، یا تو مکمل طور پر وحی، یا ایسے احکامات ہیں
کہ اس میں کچھ نہ کچھ حصہ وحی کا ضرور شامل ہے، جس میں تدبیری اللہ کے رسول نے صحابہ سے مشورہ کیا، کچھ لغزش ہو گئی تو وحی کے ذریعے اس کی اصلاح کی گئی۔ اجتہادی آپ نے اجتہاد کیا، کوئی چیز رہ گئی، اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دی۔ کچھ طبی امور ہیں جو ہم نے روزانہ کرنے ہیں، کاروبار کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے۔ کاروبار کرنے سے منع نہیں کیا، کوئی بندہ کپڑے کا کاروبار کرے، کوئی بندہ سبزیوں کا کرے، کوئی ڈرائی فروٹ کا کاروبار کرے، اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن کاروبار کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا دھیان اللہ نے ہمیں رکھنے کا ضرور حکم دیا ہے۔ مثلا سود نہ ہو، مثلا آپ کا جو آپ کاروبار کر رہے ہیں وہ حلال پیسوں سے ہو، حلال چیزیں ہوں، ناپاک نہ ہو، گندی چیزوں کا آپ کاروبار نہیں کر سکتے، شراب کا کاروبار آپ نہیں کر سکتے، کتے بیچنے کا کام آپ نہیں کر سکتے، بلیاں جو آج کل ہمارے معاشرے میں عام بیچی جاتی ہیں اس کا کاروبار آپ نہیں کر سکتے، سختی سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی کاروبار جہاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جو مرضی کاروبار کرو، وہاں پر بھی شریعت نے کچھ حدیں لگائی ہیں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شریعت نے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری کیا کی ہے؟ رہنمائی کی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں گے جتنی بھی پابندیاں ہیں، مثلا فجر کی 2 پڑھنی ہیں، ظہر کی 4 پڑھنی ہیں، اللہ کے رسول نے جو فیصلہ کیا تدبیری امور میں سے، پھر اللہ کے رسول نے جو اجتہاد کیا، وحی آئی، جبریل علیہ السلام نے اصلاح کی، یہ جو طبی امور ہیں، کیا آپ کو یہ ساری چیزیں قرآن میں ملیں گی؟ یقیناً آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی، لیکن یہ اللہ نے بتائی ہے۔ تو پھر ہمیں کہاں پہ ملیں گی؟ ہمیں یہ ملیں گی اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمودات میں، حدیث میں۔ کتب احادیث کا مطالعہ کریں گے، اس کی چھان بین کریں گے تو ہمیں یہ سب چیزیں ملیں گی۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے حدیث کو چھوڑ کے صرف قرآن کے ذریعے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس طرف جا رہا ہے گمراہ ہونے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جس طرح ہم قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھتے ہیں، اسی طرح حدیث کو اللہ کی کتاب سمجھنے اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده